میں آپ سبھی سامعین حضرات کا اور میری بہنوں کا، مجلس صدر اور انتظامیہ کمیٹی سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بات کی شروعات کرنے سے پہلے آپ سب کو ایک گزارش اور ایک بشارت، خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بندہ دنیا میں نیک اور صالح لوگوں کی مجلس اختیار کرتا ہے، جو بندہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اپنی مجلس میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ سب کو بشارت ہو، خوشخبری ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ یہاں اللہ کے ذکر کو سننے، سمجھنے اور اس کے لیے اس کے دین کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو بے شک جو کوئی اللہ کے ذکر کو کرے گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اپنی مجلسوں میں ہمارا ذکر کر رہا ہو۔ تو خوشخبری ہے اور گزارش ہے آپ سبھی سے، میری بہنوں سے خصوصی، کہ نیک و صالح مجلس کو اختیار کریں، جہاں بھی اس طرح کے جلسے ہوں، جہاں بھی اس طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے معاملے ہوں، اور اگر نہیں ہو تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن کے درس، دین کے درس انشاءاللہ چالو کریں۔ کم از کم ہم یہ تو جانتے ہیں کہ فرشتوں کی محفل وہاں چالو ہو جاتی ہے۔ میں اپنی بات کو چالو کرتا ہوں۔ جی آپ جانتے ہیں میرا نام ابھی ڈاکٹر سلیم ہے۔ میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے فارماسیوٹیکل سائنس، جس میں میڈیسنز بنتی ہیں، اور ڈاکٹرز کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے میڈیسنز، کون سی دوا کون سی بیماری پہ کس وقت کیسے دینی ہے، کتنی بار دینی ہے۔ تو وہ میڈیسنز کس طرح بنائی جاتی ہیں، وہ چیزوں میں اللہ کا شکر، اللہ نے مجھے ڈاکٹریٹ کرائی ہے، تو الحمدللہ کچھ میڈیسنز کے بارے میں جانتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایم بی اے بھی کیا ہوا ہے، میری اہلیہ بھی ہے الحمدللہ، وہ بھی اللہ کا شکر ایم بی اے ہے، اور کالج میں ورک کرتی تھی، کام کرتی تھی۔ خیر مدعے پہ آتا ہوں۔ میرا پرانا نام سوربھ جین تھا، جس میں میرے والد صاحب ڈاکٹر تھے۔ دیکھیے میں عام زندگی جی رہا تھا، جس طرح کوئی بھی انسان چاہتا ہے، آج مسلمانوں میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا بچہ بہت اچھے سے پڑھے، بہت اچھے سے معاملات کرے، اور بہتر سے بہتر ہم صلاحیت دیں، جس سے کہ بہتر سے بہتر صلاحیت اور دنیاوی ہر چیز وہ اس دنیا میں اکٹھی کر لے اور ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ اس سے تھوڑا سا آگے بس میرا تصور یہ تھا کہ اس دنیا میں آئے ہیں تو بس انجوائے کرنا ہے، مستی کرنا ہے، ایک رائل اسٹینڈرڈ جینا ہے، جسے کہتے ہیں کہ ہمارا رتبہ ہو، ایک ہماری شہرت ہو، اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کیا سوچتا ہے۔ تو اس طرح سے الحمدللہ پڑھائی بھی میں نے کی اور سب کچھ کر رہے تھے، اور اللہ نے جو ہے ایک اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب ایک کالج میں مجھے لگوا دی، جہاں میں بچوں کو پڑھاتا تھا، اور تقریباً ان کی عمر بچوں کی 17 سے لے کے 22 سال 23 سال تقریباً کچھ کی 25 سال تک ہوا کرتی تھی، تو ان کو پڑھایا اور سمجھایا کر رہا تھا۔ اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے مجھے وہ توفیق دی تھی کہ کس طرح سے اپنی بات کو رکھ سکوں، الحمدللہ تو کوشش کر رہا ہوں۔ تو میرے ہی ساتھ میں اس کیبن میں میرے ساتھ ایک بھائی تھے، میرے ہی ساتھ میں اس کیبن میں میرے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا کمال احمد، الحمدللہ۔ یہ پوائنٹ غور کرنے والی بات ہے، آپ ذرا نوٹ کریے اس بات کو۔ وہ میرے ساتھ رہتے تھے، ایک عام مسلمان تھے، جس طرح سے ہم ان سے بہت غلطیاں ہوتی تھیں، جس طرح سے عام مسلمان کے اندر تکبر بھی ہوتا ہے، چاہت بھی ہوتی، دنیا کی ہر برائیاں جو ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، بٹ اگر وہ ذکر اللہ اور قرآن سے دور رہتا ہے تو ہر برائیاں اسے گھیر لیتی ہیں۔ اس طرح کے عام مسلمان تھے، الحمدللہ اللہ کا کیا کرنا ہوا کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں قرآن پڑھوں، میں قرآن پڑھوں۔ اب ذہن میں ان کے بات تو آ گئی، مگر وہی سوچتے کہ یار میں اگر قرآن پڑھوں گا کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، کچھ غلط بیانی ہو جائے، اللہ کے کلام سے کچھ ایسی چیز سمجھ پاؤں جس سے میں گمراہ ہو جاؤں۔ جبکہ وہ کون تھے؟ ایک اچھے پڑھے لکھے کوالیفائڈ پرسن۔ وہ یہ سوچ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں پڑھ کے گمراہ ہو جاؤں۔ یہ نوٹ کریے گا آپ بات۔ اور مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا کوئی بھی انسان جب تک اس کے سامنے کوئی چیز پڑھ کے آپ کے لیے جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے؟ پھر انہوں نے اپنے ایک فرینڈ سے پوچھا کہ کیا میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں، مگر علماء یہ کہتے ہیں کہ تم پڑھو گے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ تم گمراہ ہو۔ تو ان کے ایک فرینڈ جو ایک مدرسے میں تھا، اس نے کہا کہ میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، اگر تم بالکل اسے اچھے سے پڑھو، پور تسلی سے پڑھو اور سمجھو، اور اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو تم مجھ سے پوچھو، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اہل ذکر کے پاس جاؤ۔
میں نے دیکھا انہیں 2 سال کے اندر الحمدللہ جتنا وہ قرآن پڑھتے جاتے تھے، واللہ جتنا وہ قرآن پڑھتے جاتے تھے اتنے ان کے معاملات الگ جاتے تھے. وہ باتوں میں روتے تھے. وہ اپنے نیچے جتنے بھی آفس بوائے ہوتے تھے، جتنے بھی لوگ ہوتے تھے، ان سے اس طرح سے معاملات کرنے لگے تھے. پہلے وہ ڈانٹتے تھے، اب ان سے وہ معافی مانگتے تھے. پہلے وہ انہیں جھنجھلاتے تھے، اب وہ معافی مانگتے ہیں، اب ان کا خیال رکھتے ہیں. لوگ ان سے محبت کرنے لگے تھے. میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں عزت کیسے آ رہی ہے. وہ جب قرآن پڑھتے، اس پہ عمل کرتے، لوگ ان سے محبت کرنے لگے. میں بھی ان سے محبت کرنے لگا تھا. مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ اندھا ہونے لگا ہے، اب دین اسلام کے لیے اندھا ہونے لگا ہے. مگر جیسا بھی اندھا ہے الحمدللہ اچھا ہے. الحمدللہ تو اب بول رہا ہوں، اس سے لگتا ٹھیک ہے اچھا ہے. مجھے وہ ہمیشہ توحید کے بارے میں سمجھاتے تھے. توحید، لا الہ الا اللہ، توحید کے بارے میں سمجھاتے. جو توحید کے بارے میں جب وہ سمجھاتے تھے، توحید کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بناتے تھے کہ وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ قسمت اس نے لکھی ہے، وہ خالق مالک. تو یہ ساری باتیں اچھی لگتی تھی. اور کہیں نہ کہیں دل میں ایک بات پیدا ہوتی تھی. اچھا میں آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب جو تھے اور ہیں الحمدللہ، ان کے پاس مجھے لگتا ہے ایسی کوئی دنیاوی دینی کتاب نہیں جو انہوں نے شاید نہیں پڑھی ہو. الحمدللہ انہوں نے ساری دینی کتاب پڑھی. اور ان کا ایک ہی منہج بن گیا تھا کہ ساری دینی کتاب میں سے اچھی بات لے لو، اچھی بات لے لو، باقی ساری دنیاوی دینی کتابیں، یہ کتابیں انسان کو لڑانے کے لیے ہیں، باقی کتابوں کو سمندر میں ڈال دو، اچھی باتیں لے لو. کیوں؟ کیونکہ باقی اس میں جو انسان اندھا ہو جاتا ہے تو وہ انسانیت کے خلاف ہو جاتا ہے. اور یہ دھرم سے سکھاتا ہے، ان کا عقیدہ آج بھی ہے کہ دھرم سے سکھاتا ہے اندھا پن. ساری اچھی باتیں لے لو، ان کا یہ سوچ. تو اس طرح سے وہ کئی جگہ ڈیبیٹ بھی کرتے. اچھا ان کے ساتھ جو مسلمز بیٹھتے ہیں، یہ بھی بتا دوں آپ کو، وہ ان کی ہر بات میں ماشاءاللہ کیا بات کہی، کیا بات کہی، کیا بات کہی. جب میں اپنے گھر جاتا ہوں مسلمانوں سے ضرور کہتا ہوں کہ کاش کہ تم ایک بار کہتے کہ کیسی بات کہی تو کچھ بات بنتی. خیر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا معجزہ ہوا کہ سورب سے تم سلیم بن گئے، اور ہمیں بھی نہیں پتا کہ قرآن پڑھنے کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو والد صاحب سے مجھے بیک گراؤنڈ ملا کہ کچھ اسلام کے بارے میں بہت ساری ایسی غلط فہمیاں تھیں میرے زمانے جو آج عام مسلمانوں کے اندر بھی ہوتی ہیں. وہ غلط فہمیاں بھلے وہ اسلام فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور عام ہندوؤں کے اندر تو ضرور ہوتی ہیں، تو میرے اندر تھی. تو جب وہ اسلام پیش کرتے تھے تو وہ اللہ اور توحید کی بات بتاتے تھے. کس کی بات بتاتے تھے؟ اللہ اور توحید کی. الحمدللہ یہ دعوت اللہ نے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے میرے لیے ہی ان کو قرآن پڑھوایا تھا. تو ان سے کچھ اور بات نہیں کی گئی، کیول سب سے پہلے کس سے محبت کرائی گئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کے بارے میں بتایا گیا. اور جب میں نے قرآن پڑھا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا صحابوں کے ساتھ. انہوں نے بھی تو سب سے پہلے توحید ہی مضبوط کرائی تھی. الحمدللہ اللہ کیا میرے ساتھ پلان کر رہا تھا. الحمدللہ. تو انہوں نے جب مجھے توحید بتایا اور اس کی صفات سمجھاتے چلے گئے ایک کے بعد تو مجھے محسوس ہوا کہ بے شک اگر کوئی رب ہے، اگر کوئی ایشور ہے، اگر کوئی مالک ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے. مگر شرط کیا لگ رہی تھی؟ اگر ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے، باقی تو پتہ نہیں ہے یا نہیں. مگر اندر سے جو ایک فطرت پیدا ہو، جو اللہ نے پیدا کی، وہ اندر سے بات آ رہی تھی اگر ہونا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے. ہمارے ڈسکشن چلتے رہے. کئی بار میں انہیں ایسی باتیں کہہ دیتا تھا، اتنی بڑی دل توڑنے والی باتیں کہتا تھا، کئی بار اتنا برا کہہ دیتا تھا. اور الحمدللہ کا شکر ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو برداشت کرتے تھے. قرآن پڑھ رہے تھے تو برداشت کرتے تھے. اور ایک بات کہتے تھے کئی بار، مطلب مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ تم جانتے نہیں ہو اس لیے ایسا بول رہے ہو، تم سمجھتے نہیں ہو اس لیے بول رہے ہو، مجھے تمہاری فکر ہے. اور مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ تمہاری فکر کیوں ہے، مگر مجھے اب سب کی فکر ہونے لگی ہے کہ اگر میں قرآن نہیں پڑھتا تو شاید یہ فکر پیدا نہیں ہوتی. اب میں تم سب کی فکر ہے. اور برداشت کرتے تھے بے حد. میں ان سے کہتا تھا کہ انسان بڑا اچھا بن گیا ہے مگر بہت اندھا ہو گیا ہے، بٹ اچھی باتیں کر رہا ہے. مجھے ان کی ایک بحث جیت کرتے کرتے مجھے ان کی باتیں سمجھ میں آنے لگی الحمدللہ. اور ایک سمے ایسا ہے کہ میں نے کہا ہاں ایشور کو تو میں ماننے لگا ہوں، اور میں اس سے باتیں بھی کرنے لگا ہوں. میں کبھی باتیں کرتا تھا کہ اگر ایشور تو ہے، اگر ضرور لگاتا تھا کیونکہ کوئی بھائی آپ نے کسی نے دیکھا ہے اللہ کو. تو میں جس سائنس فیلڈ سے تھا، ہمارا تو عقیدہ یہ تھا کہ جب تک دیکھ نہ لیں، محسوس نہ کر لیں، چک نہ لیں، ٹیسٹ نہ کر لیں تو وہ چیز ہے ہی نہیں. مگر یہ چیز تو اس کے پرے جا رہی تھی. تو پھر ٹھیک ہے، تو اگر ہے تو جو صحیح ہے وہ مجھے جاننا ہے، میں تو صحیح مانتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو سنتا ہے میں اسے دیتا ہوں. یہ آیتیں مجھے بعد میں اور کلیئر ہوتی چلی گئی اللہ کا کیا کرنا ہوا. تو جب میں پی ایچ ڈی کے لیے جودھ پور آیا، میری جودھ پور سے پی ایچ ڈی، جب میں پی ایچ ڈی کے جودھ پور سے آیا
تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھیے ایسا ہے، آپ نے مجھے ایشور کے بارے میں سمجھایا، بہت بہت شکریہ، کیونکہ ابھی تک جو ایشور کے بارے میں کانسیپٹ میں نے دوسرے دھرموں میں سنے تھے کہ شری رام ایشور ہیں، اوتار ہو سکتے ہیں، شری کرشن ایشور ہیں، یا جیزس جو ہے ایشور ہیں. تو یہ بات تو مجھے پہلے بھی ہجم نہیں ہوتی تھی اور آج بھی ہجم نہیں ہوتی، اور اب جب اسلام کی آپ جو بات بتا رہے ہو تو مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ایشور وہ ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، آتم نربھر ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی ماں باپ ہے. یہ چیز مجھے سمجھ میں آ گئی، اور دنیا میں اس کے جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا. سائنس کے اکارڈنگلی میں بتا رہا ہوں، دنیا میں اس کے جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا. یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی تھی، تو میں نے کہا یہ بات تو آپ کی سمجھ میں مجھے آ گئی ہے. مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کوئی رسول بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ خود سوچئے، سڈنلی کوئی انسان آیا اور آپ کے دروازے پہ نوک کرے کہ سنو میں اللہ کا رسول ہوں، تم میری اطاعت کرو، کیا کرو گے آپ کل؟ تو یار ایسے تو نہیں ہوتا. اور ایسے بھی نہیں ہوتا کوئی کتاب نازل ہو رہی ہے، چلی آ رہی ہے کہ ہماری کتاب اس پہ دین پہ مجھے عمل کرنا ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہاں تم تھوڑے اندھے ہو، اور میں اگر آپ سوچ رہے ہو کہ تم سچے ہو تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو میں پڑھتا ہوں اور اس میں غلطی نکالوں گا. اگر اس میں میں نے غلطی نکالی تو جس طرح میں نے جو ایشور کا کانسیپٹ تھا اس میں نے سدھار کیا، تم بھی اپنے آپ میں سدھار کرنا. کیونکہ مسلمان ایک خالص تم ایسے دکھتے ہو جو سن رہے ہو، برداشت کر رہے ہو، باقی مسلمان برداشت بھی نہیں کرتے، وہ تو سیدھے لڑتے جھگڑتے ہیں. ایک تصور تھا مسلمانوں کو لے کے، وہ لڑتے جھگڑتے ہیں، اپنی قوم کے لیے مرتے بیٹھتے ہیں، انہیں کوئی لینا دینی اس حق پہ یا نہ حق پہ، اور گندے رہتے ہیں، بہت ہی گھنے پن سے رہتے ہیں. اور پاکی آدھا ایمان کا حصہ ہے، مگر لگتا تھا کہ یار یہ کتنے مطلب اس طرح کی تصور تھا ذہن میں. تو میں نے ان سے قرآن لی، پھر بعد میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ تو میں نہیں سکتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا، آپ مجھے کچھ سننے کو دیجیے. تو انہوں نے مجھے قرآن کے تفسیر سننے کو دی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے، آپ سب نے نام سنا ہوگا. اچھا مجھے اردو نہیں آتی تھی، بٹ اردو کی تفسیر ہے وہ، اللہ نے کیسے سمجھائی پتہ نہیں. 3 مہینے جو میں وہاں اس کو سنتا رہا، اللہ کا شکر ہے، 3 مہینے کی پوری تفسیر قرآن سن کے کمپلیٹ کر دی. اور میں اس میں پوری قرآن میں یہ نہیں پا پایا کہ غلطی کہاں ہے. یہ ضرور نیت بنا لی کہ دوسری بار پھر سنوں گا. ہاں پہلی بار میں جو یہ ذہن میں بات بیٹھی سنتے سنتے کہ ہاں ایشور تو ایک ہے. جب ایک ہے اور یہ بات ہے کہ وہ مان چکا ہے، اس نے جو چیزیں بتائیں، جو چیزیں بنائی ہوئی دنیا میں، بے شک وہ کوئی اور نہیں بتا سکتا. میری فطرت کے بارے میں مجھے بتا رہا ہے، دوسرے کی سوچ کے بارے میں مجھے بتا رہا ہے کہ مشرک کیا سوچتے ہیں، منافق کیا سوچتے ہیں. کوئی انسان اگر مسلمان گمراہ ہے تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا آخرت پہ تصور ختم ہو گیا، وہ آخرت پہ شک کرتا ہے. جب میں نے مسلمانوں سے یہ بات پوچھی، اچھا یہ برائی کا ہو اچھائی کا ہو، جو بھی من میں بات آتی تھی میں اس کے انٹرویو لینے چلا جاتا تھا. مان لیجیے کسی ہندو اسکالر سے، تو اگر ایشور کی کوئی بات کرنی تو ہندو اسکالر کے پاس چلا جاتا، پوچھتا تھا. عیسائی اسکالر کے پاس چلا جاتا، پوچھتا تھا کہ ایسا کیا ایسا کیا، بٹ واللہ یہ جواب نہیں ملتے تھے. تو یہاں پر بھی جب بات آئی تو مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ اعمال کا کیا معاملہ ہے، سب سے پہلا جواب ملتا تھا کہ انہوں نے قرآن ہی ترجمے سے نہیں پڑھی. اب اصل میں خوف کون پیدا کرتا ہے؟ اصل میں تربیت کون کر رہا ہے؟ قرآن کر رہا ہے، اللہ سے، اللہ کر رہا ہے قرآن کے تھرو. اب قرآن ہی میں نے نہیں پڑھی تو آپ بتائیے کہ میرے جو بھی میں اعمال کر رہا ہوں، جو بھی میں بول رہا ہوں، جس طرح کے میرے معاملات ہیں، تو کیا اس کرنے سے پہلے، سوچنے سے پہلے، پلان کرنے سے پہلے میری آخرت کا تصور میرے پاس ہے؟ نہیں. اسے ہی کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کو شک ہے، وہ شک کرتے ہیں آخرت، اس لیے ان کے اعمال نہیں سدھرتے. یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں. ان باتوں سے جا کے میرے دل میں ایک کلیجے میں ٹھنڈک پڑی کہ نہیں، اگر کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ کیا کر رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. کیونکہ اللہ نے کسی بھی جگہ قرآن میں نہیں کہا کہ اے مسلمان کے بیٹوں، اے مسلمان کے گھر پیدا ہونے والوں. کہا کیا؟ یہ کہا ایمان والوں، اور دوسرا شرط کیا لگائی؟ اعمال کرنے والوں. ایک اکیلی بات ایمان والے نہیں، اعمال کرنے والوں. 2 شرطیں لگائی ہیں. تو یہ 2 شرطیں میں جیون کے اس سے بنانے کی کوشش کی. اب ہوا یہ کہ جب میں نے بھائی اسلام میں نے ایک اللہ کو مان لیا تو ذہن میں یہ بات آئی کہ اب کیا کریں، اس کی عبادت کرنی چاہیے. اپنے کو کچھ طریقہ تو پتا نہیں تھا، تو وہیں ایسے اپنے طریقے سے اپن کھڑے ہو گئے کہ بھائی مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے بات کر رہا ہوں، مجھ سے بات چیت کرنے لگا. سامنے میرے فرینڈس کی کچھ مورتیاں رکھی تھی، تو میں نے کہا یہ بھی تو یار مخلوق ہے جو پیدا ہوئی تھی، یہ ایشور نہیں ہو سکتے. تو میں اپنی منڈی پلٹا لی، کسی اور طرف منڈی کرنے لگا. پھر محسوس ہوا کہ یار ہاتھ منہ دھو کے جب میں ان کی عبادت کیا کرتا تھا تو میرے ایشور کی عبادت ہاتھ منہ دھو کے کیوں نہ کروں. مجھے کچھ نہیں پتا، بس قرآن جو میں نے سنی اس میں مجھے بتایا گیا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں صلات قائم کرتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو اس حساب سے زیادہ کوئی تفسیر نہیں پتا، بس میرے ویسا ایسا بتا کے ویسا کرتے ہیں. اس بیچ میں رمضان بھی آیا ان 3 مہینوں میں الحمدللہ. تو میں نے کہا کیوں نہ رمضان کے روزے رکھے جائیں. رمضان کے روزے رکھے میں نے، اور روزے رکھنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اگر رکھ لیتے ہیں کوئی دقت نہیں، اور اگر کم از کم یہ تو ہوا کہ وزن کم ہو جائے گا. تو وزن کم کرنے کے اعتبار سے پھر میں نے روزے رکھے. اور روزے پہلے روزے ایسے تھے، کیونکہ مجھے کچھ علم نہیں تھا، پہلے روزے ایسے تھے جو بنا تھوک لیلے اندر رکھے تھے.
थूक भी नहीं ले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रोजा टूट जाएगा, थूक ले ले रोजा टूट जाएगा। और मुझे भी नहीं पता सहरी का, बस इतना पता है कि अगर सहरी में सहरी नहीं कर पाए तो सहरी भी नहीं करता था, सीधा रात में खाना अफ्तार किया और सुबह से फिर रोजा चालू। अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इतना प्यारे रोजे थे, इतने अच्छे रोजे थे कि मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या चीज थी। खैर, ये पूरा 3 महीने का वाकया खत्म हुआ, इतना चीज समझ में आ गई पूरी तरह से कि ईश्वर एक है। और ये किताब में गलत अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, और ये मुझसे बात कर रही है, ये वाहिद किताब है जो मुझसे बात कर रही है। ये वाहिद किताब है जो लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं मुझे बता रही है, और जो लोग मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं क्यों सोच रहे हैं मुझे बता रही है। और इससे पहले मैं जिन्होंने मुझे दावत दी थी उनके व्यवहार भी इसीलिए बदले क्योंकि उनको उनका आईना बता दिया था कि तुम ये हो, अगर तुम्हें चाहते हो जन्नत, तुम दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो तुम इस तरह अमाल करो। जब मैं वापस आया मैंने उनसे कहा मुझे कलमा पढ़ना है, बड़े खुश हुए, उन्होंने मुझे कलमा पढ़ाया। फिर मैंने कलमा पढ़ा, फिर मैंने पहली नमाज उनके साथ पढ़ी। मुझे नहीं पता नमाज कैसे पढ़ते थे, बट आजू बाजू वालों को देखा, नमाज पढ़ी और मैं सजदे में गया। जब पहले सजदे में गया तो पहले सजदे की कैफियत मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इतना अच्छा लगा, वो दिल चाह रहा था बार बार सजदे ही करूं। अब वो मुझे ऐसा लगता था कि मुसलमान कोई लड़ना ले, डांट ना दे कि मस्जिद में क्या कर रहा तुम, क्या सजदा हो, मुझे तरीके भी नहीं पता थे। तो मैं मौके ढूंढने लगा कि कब कोई जमात खड़ी हो रही है, मुझे नहीं पता कितने बजे खड़ी होती है, कौन सी फजर असर जोहर नहीं पता, बट कब खड़ी होती है चला जाऊं और बगल में खड़ा हो जाऊं, क्योंकि अब जब मैं बगल में खड़ा हूं नमाज में मुझसे हिल के कुछ कह नहीं सकते, तो मैं बगल में खड़ा हो जाऊं और मैं सजदा करूं। बस सजदा की मेरी कैफियत इच्छा होती थी कि सजदा करूं, उस सजदे में बातें करूं उससे। बहुत बीच बीच में मैं बातें करने लगा, इतनी दुआएं मैंने अपने लिए की। वो मैं दुआ का आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे रब तू मुझे सच्ची बात बता। अब मैं, क्योंकि ये जो बात जो जिसपे मैं अमल करने की सोच रहा हूं, मुझे मालूम है इसमें मेरे माँ बाप दाव पे लग जाएंगे, मेरी दुनिया दाव पे लग जाएगी, सब कुछ दाव पे लग जाएगा। और अगर तू वास्तव में रिस्क देने वाला है, अगर तू ही किस्मत बनाने वाला है, तो तुझसे ही मांगता हूं हक क्या है तू मुझे बता। और जब तू हक बता दे तो मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं बातिल से, बुराई से रोक सकूं, तू ही जमा। एक और मांगता था बात कि मेरे रब तो मुझे मुसलमान मत बनाना, मुझे मुसलमान नहीं बनना, मुझे इस कौम का हिस्सा नहीं बनना, मतलब सच क्या है वो मुझसे जानना और तू ही बता सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम लेके आए। जब इस्लाम लेके आने के बाद कलमा पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, अब एक चीज घूमने लगी दिमाग में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह फॉलो करना, ला इलाहा। कोई भी उस अल्लाह की फर्मा बरदारी के बीच में आएगा तो उसे मुझे हटाना है। कोई भी, मेरी खुद की नफ्स भी अगर अल्लाह की फरमाबरदारी के बीच में आ रही है, कौन कोई भी खौफ अगर बीच में आ रहा है, तो इस बात का ही मैं दावा कर रहा हूं कि तू रिस्क नहीं लिख सकता, तू किस्मत नहीं लिख सकता, तू मेरी मौत का जिम्मेदार नहीं है। ये चीजें मेरे दिमाग में चलने लगी, क्योंकि कैसे करना, ये तो फंस गए उल्टे। या तो मानो तो कंप्लीट मानो, और कंप्लीट मानो सारी मुसीबतें झेलो, और मुसीबतें तय आनी है, कह रहा है कुरान में आनी, और जो मैंने प्रैक्टिकल किए वैसे हो रहे हैं, हकीकत में वैसे हो रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने गौर किया कि जब इतनी बातें मेरी जिंदगी में सच हुई और इतने मिरेकल मैंने देखे, चमत्कार मैंने देखे, मौजूद देखे, तो बेशक ये भी सच है। और अगर ये सच होगा तो मेरे रब तू ही हिफाजत करने वाला है, और तेरे लिए ही मैं इस्लाम में आऊंगा। फिर बाद में मन में आया कि अगर ये गलत हुआ तो, क्योंकि इससे पहले मैंने अपनी किताबें तो पढ़ी नहीं कुछ भी, तो बेवकूफ बन जाएंगे, फंस जाएंगे। तो मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि कोई मुझे फंसा ले। और मेरे अब्बा तो कहते थे ये कौम जो है ये करती है, फंसाती है, ऐसा उसके बाद तुम्हें यूज करती है दूसरों के लिए, जो एक एलिगेशंस दुनिया भर से हमें मुसलमानों पे लगे हुए हैं। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि जिस तरह से मैं इस्लाम में गया, अगर हकीकत मुझे कहीं और मिल गई तो इसी तरह से इस्लाम से बाहर आ जाऊंगा, देखें कौन रोकता है। तो फिर मैंने अपनी जैन धर्म की किताबें पढ़ी। जैन धर्म की जब किताबें पढ़ी तो समझ में आया कि उसमें ईश्वर का कॉन्सेप्ट ही नहीं, उसमें ईश्वर मानते ही नहीं। फिर क्या, जैन धर्म किससे सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, तो पता चला हिंदुइज्म से कनेक्टेड है। तो हिंदुइज्म की किताबें पढ़ी तो वेद वगैरह तो बहुत बड़े थे, किसी पंडित ने मुझे मशवरा दिया, किसी अच्छे इंसान ने मुझे मशवरा दिया कि आप गीता पढ़ो। तो जब मैंने गीता पढ़ने बैठा तो मैं आपको बहुत अच्छा वाकया बताता हूँ। मेरी शादी इस्लाम कबूल करने से पहले हो गई थी। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी वाइफ डेली गीता पढ़ती थी, एक चैप्टर डेली पढ़ती थी। मैं कहता था क्या ऐसे पढ़ती तू, क्या फायदा हो रहा है उससे? नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे बाप दादाओं ने सिखाया कि एक डेली पढ़ो पुण्य मिलता है। तो क्या है, क्या इसे पढ़ क्या रही, मुझे नहीं पता, और तुम डिस्टर्ब भी मत करा करो। तो जब मैंने गीता पढ़ना चालू किया तो वो आधे घंटे पढ़ती थी, मेरे रात के 2-3 बज जाते थे।
اور پین سے ہرا نیلا پیلا اور یہ نوٹس وہ نوٹس اس طرح سے بنانا چالو کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے سے جاہل انسان نے بھی 20 سے 30 آیتیں قرآن کے برابر لگے کھڑی کر دی. یہ تو سیم ہے، یہ تو سیم ہے، یہ تو سیم ہے. اور اس دن مجھے سمجھ میں آیا کہ اصل میں شری کرشن کون ہے. لوگ کہتے ہیں شری کرشن گاڈ ہے، بٹ گیتا خود کہتے ہیں کہ شری کرشن اوتار ہے. پھر ایک زمانہ ایسا ہے کہ ہم نے کیول گیتا سے میں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں کہ ادھیائے نمبر اس میں یہ لکھا ہے، ادھیائے نمبر اس میں یہ لکھا ہے، ادھیائے نمبر اس میں لکھا ہے، اس شلوک میں یہ لکھا ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے. کیونکہ مجھے کیا سمجھا گیا تھا؟ ایشور، توحید. اب یہاں سے چالو ہوئی سفر کی نہیں، اگر یہ حقیقت ہے تو اب مجھے ایکسپٹ کرنا ہے. تو میں نے ایکسپٹ کیا، اور اس کے بھی 2 سال کا، مطلب گھر میں ابا امی کے ساتھ میں 4 سال رہا. اکیلا لڑکا ہوں، 4 بہنیں، چاروں کی شادی ہو گئی تھی. تو اب میں نے اسلام ایکسپٹ کر لیا، اور ایکسپٹ کرنے کے بعد میں اپنی عبادتیں کرنے لگا. اور گھر میں سب سے پہلا جو کام کیا، اللہ نے کہا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اعمال کرو ویسے جیسے رسول نے کی. تو سب سے پہلا کام گھر میں شریعت میں اپنے آپ پہ لگاؤں. اب سوچیے، خود گھر میں شریعت میں اپنے آپ پہ لگا رہا ہوں اور فیملی ہندو. میں نے ابا سے کہا، اچھی بات چیت ہوتی تھی، میں نے ابا سے، اچھا ابا کنفیوز چل رہے ہیں یار، اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ کس طرح کے معاملے کر رہا ہے، اسٹڈی میں اتنا دھیان دے رہا ہے، اس کی طبیعت بھی ایک دم نرم ہو گئی ہے، اس کی باتیں بھی ایک دم نرم ہو گئی ہیں. جو دنیا پرستی کی باتیں کرتا تھا اس طرف متوجہ نہیں ہوتا، کار گاڑی گھوڑے ایک طرف رکھ دی ہیں، اس کی باتیں کچھ اور ہو گئی ہیں اس طرح کی. ابا، اور ابا سمجھ رہے تھے کہ اسلام زیادہ پڑھ رہا ہے، تو کنفیوز ہو رہے تھے کہ اسلام کی طرف نہ چلا جائے. تو ناراض بھی ہوتے تھے، ڈسکس بھی ہوتے تھے. تو جب میں نے شریعت لگائی تو میں نے ابا سے کہا، ابا اپن ایک کام کرتے ہیں، گھر میں غیبت نہیں کریں گے. پہلی شریعت گھر کی جو تھی کہ گھر میں غیبت نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک انسان جو دوسرے انسان کے گھر میں غیبت کر رہا ہے تو وہ رشتوں کو توڑ رہا ہے، قطع تعلق تک پہنچ رہی ہے. اور کوئی بھی انسان کسی کے لیے خوشیاں نہیں ہے تو پھر اس کی نہ مدد کرنا چاہتا ہے نہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے. اور اسلام کہہ رہا نہیں، تم غیبت کبیرہ گناہ بند کرو، تم بھائی بھائی ہو، تم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو، تم صلہ رحمی کرو، تم ایک جماعت میں کھڑے رہو. سب سے پہلا پوائنٹ سمجھ میں آیا غیبت. پاپا نے کہا نہیں، غیبت تو ہم تو کوئی کرتے ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں، غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگر اسے برا لگے، وہ سامنے ہوتا تو یہ غیبت ہے. اب ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہے، پر یہ ہے، ایسا اسی قانون سے چلنا ہے. ہوا یہ کہ کچھ ہی دن میں، 2-3-4 دن میں تو مطلب ہر آدمی ناراض ہے، تو منہ پکڑ رہا ہے ہمارا، تو بات بھی نہیں کرنے دے رہا یار. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہ تو میرے سامنے کرو نہ میں کروں گا، آپ کو جو کرنا ہے کرو. پھر دھیرے دھیرے چوری نہیں ہوگی. گھر میں پانی آتا تھا میونسپل کارپوریشن کا، ہماری امی جو ہے موٹر لگا دیتی تھی ڈائریکٹ، تو 2 گھر کا پانی اور کھینچ لیتی تھی. میں نہیں، چوری نہیں ہوگی. تو پھر میں نہیں، بالٹی سے بھر کے لاؤں گا. میں محلے والے دیکھ رہے ہیں، پروفیسر ہے، نوکر رہے ہیں، ساری چیزیں، بٹ خود وہ بالٹی سے بھرنے کو لے کے آ رہا ہے، خود چوری نہیں کر رہا ہے، سب کچھ نہیں کر رہا ہے. گھر والے پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے. بیوی اس سمے میرے فادر اس کو بہت ڈرا رہے ہیں کہ یہ اسلام کی طرف جا رہا ہے، 4 شادی کر لے گا، وہ یوں کرے گا تجھے بھگا دے گا. اور بیوی بھی پریشان ہے، بچے بھی پریشان ہیں کہ چھوٹے بچے تھا، ایک بچہ تھا، چھوٹا بچہ جب میرا ہوا الحمدللہ میں نے اسلام ایکسپٹ کیا تھا. تو بیوی بھی پریشان ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ایسا وہ کر رہے ہیں. تو وہ اس نے پر کوشش کی کہ جب میں نماز میں ہوتا تھا یا کچھ ہوتا تھا تو مجھ سے بحث کرتی تھی یا پریشان کرتی تھی یا بچے روتے. اس نے پر کوشش کی، یہاں تک کہ میری بہنوں نے بھی ان کو اس کو خود ڈانٹا اور خوب کہا کہ تیری وجہ سے وہ یہ بگڑ رہا ہے، تو اس کے طرف کچھ تو بھی دھیان نہیں دے رہی ہے. سوچیے، عورتوں کے ایسے بھی الزام ملتے ہیں کہ تو اس کی طرف دھیان نہیں دے رہی ہے، اور وہ ان کی باتوں میں آ رہی ہے. اب کیا ہوا کہ جب میرے ماں باپ سے، میری پتاجی سے، میرے پاپا سے میری بحث ہوتی تھی اسلام کو لے کے، جب وہ بہت سارے جو ان کے پہلے سے بنائے ہوئے آرگومنٹ، ایلیگیشنز تھے، الزامات تھے جو اسلام میں لگتے تھے اسلام پر، جب میں ان کا صفایا دیتا تھا تو بہت ناراض ہوتے تھے، مگر پورا پریوار سن رہا ہوتا تھا. پوائنٹ نوٹ کریے، جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو وہ آپ کو بے عزت کرتا ہے، اور آپ برداشت کرتے ہیں اور ان کے پوائنٹس کا جواب دیتے ہیں تو ہی وہ نہ سن رہا ہو 10 لوگ سنتے ہیں. الحمدللہ ایک سمے ایسا ہے جب میری وائف نے کہا کہ جیسے بھی ہیں، مگر ان کے اندر میں نے بہت برائیاں دیکھی تھی، سب چھوڑ دیں، مجھے ایسی شوہر کی ضرورت تھی. پاپا لاکھ سجدہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے. وہ میرے فادر سے لڑتی تھی، جھگڑنے لگی. میرے فادر کہہ رہے ہیں اس کے اندر بھی اسلام کا وائرس آ گیا. پھر یہ ہوا کہ اب دوسری چیز تھی مجھے یہ کنٹرول کرنا کہ اب یہ اگر اسلام کی طرف آ رہی ہے تو مجھے اس کی، اور شریعت گھر میں لاگو ایک کے بعد کرتا جا رہا ہوں کہ میں جھوٹ بولوں گا
نہ جد بحث کروں گا, کیول بات کروں گا تو اللہ ایشور قرآن کی کروں گا. سوچئے, کیول بات کروں گا گھر میں تو اللہ ایشور قرآن کی کروں گا, باقی باتیں نہیں کروں گا. اب سوچئے کیا ہو رہا تھا گھر میں. ہماری زندگی میں مسلمانوں میں آج کیا ہو رہا ہے کہ اللہ ایشور کی قرآن کی بات کہاں ہوگی؟ مسجد میں. یہ کہاں پر ہوگی؟ جلسوں میں. اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ایشور قرآن کی بات تمہیں کہاں کرنی ہے؟ گھروں میں, جس سے زندگی میں اترے. تو زندگی میں کیوں نہیں اتر پا رہا؟ یہ پوائنٹ تھا کہ ہم نے ان دو کچھ محدود جگہ رکھ دی. پھر اب یہ کام کرنا تھا کہ میں جو ساس اور بہو ان دونوں کا معاملہ سیٹ کرنا تھا. آپ جانتے ہیں ساس اور بہو کے جو معاملے اسلام میں ہے کیا؟ یہ کہاں سے آئے؟ اس کلچر, اس معاشرے میں رہنے سے. اسلام نے سیدھا کہا اپنا حجرہ الگ کر دو. بھائی اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں جس سے گناہ پڑے. ساس ساس پن دکھا رہی, بہو بہو پن دکھا رہی. اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے ساس پن بہو پن, ہے کیا؟ تو جب میری ماں سے میں نے کہا کہ ماں, میری بیوی سے میں نے کہا دیکھیے ایسا ہے کہ تم میری ماں کے ساتھ اف بھی نہیں کرو گی, اور اسلام تمہیں یہ اجازت دیتا ہے کہ تم کوئی بھی کام ان کا نہیں کرو گے اگر چاہو تو. تم اگر چاہتی ہو تو کچھ بھی کام تم ان کا نہیں کرو گے. تم اگر کرتی ہو تو یہ ان پہ احسان ہے. اور یہ بات میری ممی سے جا کے بول دی. میری ممی وہ تمہارا کوئی کام نہیں کرے گی, میں کروں گا. کوئی کام مجھے بتاؤ, آپ کے کپڑے دھونے, آپ کے گھر کا کام کرنا, کچھ بھی کرنا مجھے بتاؤ آپ. جب میں نے اپنی وائف کے ساتھ اپنی وائف کے ساتھ کپڑے دھلوانا, جھاڑو لگوانا یہ چالو کیا تو ماں میری حیران ہوگی, کر کیا رہا ہے تو یہ, کر کیا رہا ہے تو یہ, کیسے معاملات کر رہا ہے. اور میری ماں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تو جورو کا غلام ہو رہا ہے. اور میری ماں سے کہا کہ ماں یہ آپ کی کوئی کام نہیں کری, کرتی تو احسان کرتی ہے, اور آپ کے ساتھ اگر کوئی معاملہ غلط کرتی تو آپ مجھے بتائیے. دھیرے 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 میرے گھر میں یہ بات سامنے آنے لگی کہ یہ انسان انصاف کی بات کرتا ہے, جھوٹ بولتا نہیں, سب کچھ اچھا ہے. میرا ابا بھی کسی بحث ہوئی, ان کو تانا مارا کسی نے کہ تمہارا بیٹا ایسا ایسا ہے, تو میرے ابا نے کہا کہ میرا بیٹا 24 کیرٹ کا گولڈ ہے. 24 کیرٹ کا گولڈ ہو گیا, تم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کیا ہے. مگر بھٹک گیا, مگر گڑبڑ ہو گیا. تو گھر کے آج بھی لوگ مشورہ لیتے ہیں الحمدللہ, آج بھی لوگوں کو پتا ہے کہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا, سب کچھ نہیں کرتا. تو ایک سمے ایسا آیا کہ پھر 2014 میں تقریباً ہماری بحث ہوئی, سارے معاملات ہوئے. کئی بار میرے ابا نے بھگایا مجھے گھر سے, تو نکل یہاں سے, تو وہ ہو گیا, کافر ہو گیا, دیش دروہی ہو گیا. ان کے شبدوں میں کافر, دیش دروہی ہو گیا, اور تو اس وائرس ہو گیا, اور گندگی تو ہمارے مت پھیلا. انہوں نے میرے رشتہ داروں کے یہاں جانا بند کر دیا, جہاں سے میں پیدا ہوا تھا وہاں جانا بند کر دیا. اور انہوں نے شرط لگا دی کہ اگر تو یہاں پہ ایسا کرے گا ویسا کرے گا. دھیرے 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 جب میری وائف بھی اسلام میں آنے لگی, میں تو برداشت کر رہا تھا, جب میری وائف بھی اسلام میں آنے لگی, پوائنٹ نوٹ کریے, جب میری وائف بھی اسلام میں آنے لگی تو میرے پہ فرض ہو گیا تھا کہ میں اس پہ ظلم اور زیادتی نہ ہونے دوں. تو دیکھا جائے جب میں آفس جاتا تھا تو میرے والد یا والدہ اس پہ AK-47 لے کے چالو ہو جاتے تھے, جو چاہے اس کے بول رہے ہیں, جو چاہے اس کو کر رہے ہیں, جیسا چاہے اس کو کر رہے ہیں. وہ شام کو پورا ایک دم بم بن کے تیار, اور رات بھر وہ بم جو ڈیفیوز کر رہا ہوں میں, وہ پوری باتیں میں سن رہا ہوں. اور یہ ساری باتیں الحمدللہ میرا رب میرے ساتھ تھا, میں ساری باتیں رب کو کہہ دیتا تھا صبح فریش. الحمدللہ ایک موقع ایسا بھی آیا تقریباً 4 سے 6 مہینے جب میرے والد میرے ساتھ نہیں, میرے دوستوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, میری اہلیہ میرے ساتھ نہیں تھی, جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی. جب میں اسلام کی اور تحقیق میں گہرا اترا تو انہیں وہ دعوت, اس کے جب میرے گہرا اترنا انہیں پسند نہیں آیا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جو میں فالو کر رہا ہوں ویسے ہی تم اسلام کو فالو کرو. تو وہ میرے ساتھ نہیں, میرے آفس والے میرے خلاف, میرے اسٹوڈنٹ میرے خلاف, میرے محلے والے میرے خلاف. واللہ وہ 6 مہینے میرے اور میرا رب تھے. وہ جب 6 مہینے میرے اور میرا رب تھا تو میرے رب نے مجھے ایک چیز سمجھا دی کہ زمانے کے سارے مسلمان اگر مرتد ہو جائیں تو بھی انشاءاللہ میں اسلام پہ جموں گا. مجھے اسلام سے, مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں اس اعتبار سے ضرور کہ اگر ہم سب ایک ساتھ مل کے کام کریں گے, اگر ہاں انشاءاللہ ہم سب اپنے اندر, اپنے پریوار کے اندر, خود کے اندر شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم بے شک وہ کام کر سکتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. ورنہ ہٹا دے گا, بالکل ہٹا دے گا. آج بھی مجھے فکر ہوتی ہے کہ ہٹا دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ, تم کچھ اور کو لے کے آئے گا. اور ہوتا بھی, آپ خود دیکھیں گے کہ آپ 4 سال پہلے دیکھ رہے تھے کہ کچھ اور لوگ کام کرنے والے تھے, مگر وہ انہوں نے کام ان کا کمزور ہوا, اللہ نے ہٹایا. اسی جگہ اسی زمین پہ دوسروں کو لے کے آئے, ہٹا دے گا, کوئی ضرورت نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ.
پھر یہ ہوا کہ صاحب وہاں سے بھگا دیا گیا. ابا نے کہا تم آج لاسٹ نکل جاؤ. میں نے کہا نہیں. ابا نے کہا کہ برقع نہیں پہنے گی, یہ یوں نہیں کرے گی, ایسا نہیں کرے گی, ویسا نہیں کرے گی. میں نے کہا میں اس پہ کوئی فورس نہیں کرتا, اگر وہ کرتی ہے تو وہ کرے گی. تو بہت سارے بحث ہوئی. لاسٹ میں ایک دن صبح سے آفس پہ جا رہے تھے, پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ انشورنس کی پالیسی کا کچھ میٹر تھا کہ تمہیں پیسے جمع کرنا یہ کرنا. میں نے کہا ابا میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں بیاج میں انوالو نہیں ہوتا, اور میں بیاج کروں گا. جتنے لاکھ کی پالیسی ہے مجھے نہیں چاہیے, آج آپ ختم کر دیجئے, کنڈم کر دیجئے, اور نہ میں اب سائن کروں گا اس پہ. تو انہوں نے وہی تو آتنکوادی ہے اور تو دیش دروہی ہے, تو نے برباد کر دیا, تو کوکھ میں مر جاتا ہے, یہ ساری باتیں کر کے, اور تو نکل جائے اپنے گھر سے اور لے جا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. سمجھ میں آ جائے گی تیرے کو ساری بات, اوقات سمجھ میں آ جائے گی تجھے. آج جو تجھے عیش و آرام کی زندگی ملی تو سب سمجھ میں آ جائے گا. میں نے وہی, نئی بات تو نہیں ہے, مگر ابا آپ کیا چاہتے ہیں, تو نکل یہاں سے. میں نے کہا ابا اور سوچی کیا چاہتے ہیں, تو نکل. ہم دونوں آئے, میں بچوں کو بٹھالا اور موٹر سائیکل سے میں سٹارٹ کر کے اپنے آفس جانے لگا. رکا, کچھ خیال آیا, پھر واپس میں اندر گیا. ابا میں ایسے نہیں جاؤں گا, آپ مجھے لکھ کے دے دو, کل کو آپ ہی کہو گے, آپ کے ساتھ کے لوگ کہیں گے کہ اسلام کو بدنام کریں گے کہ دیکھو لڑکا چھوڑ کے چلا گیا. آپ مجھے بھگا رہے ہو, لکھ کے دے دو, میں بھی چلا جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا لکھ کے دوں, میں تیرے زمانے کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں تجھے بھگا رہا ہوں. باہر آئے اور خوب چلایا اور نکل یہاں سے, تیری کوئی ضرورت نہیں, جائیداد کچھ نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, خوب نکالا چلایا انہوں نے. الحمدللہ لاسٹ میں آ کے ہم لوگ گئے اور الحمدللہ آفس چلے گئے. پورا اللہ کا شکر, پورا آفس ٹائمنگ کی کوئی فکر نہیں, الحمدللہ کوئی فکر نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. وائف کا فون آیا کہ الحمدللہ میری ایک سہیلی ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک فلیٹ خالی ہے, الحمدللہ آپ اس میں رہو. اور اللہ کا شکر احسان ہے, یہ تھی اللہ کی مہمانی. واحد بھوپال میں بہت کروڑوں کی ملٹی بنی ہوئی ہے, اس کروڑوں کی ملٹی میں کروڑوں کا فلیٹ, اس میں ہمیں 21 دن 21 ڈیز 21 دن ہم لوگ اس میں مہمانی کے طور پر آئے. پہلی مہمانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں راج محلوں کی طرح دی. پھر ہم لوگوں نے ایک کمرہ ڈھونڈا, مکان ڈھونڈا, ہم اس میں رہنے لگے. اب یہاں سے دوسرا پوائنٹ چالو ہوتا ہے زندگی کا. اب یہ تو ہندوؤں کے بارے میں اور میرے پریوار کے بارے میں, مشرکوں کو اللہ نے سمجھایا. اب اللہ نے مسلمانوں کے بارے میں تربیت دینا چالو کی. اور الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ پر ڈے ڈیلی قرآن پڑھوں, کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے, مجھے بتانا چاہتا ہے, مجھ سے بات کرتا ہے, تم کیوں نہ اس سے بات کروں. تو جب میں نے وہاں رہنے لگے تو کچھ سمے کی بات تھی, کسی نے مجھ سے کہا کہ اس طرح اسلام پیش کرو, کسی نے کہا اس طرح اسلام پہ چلو, اور ماشاءاللہ زبردست آپ اسلام لائے, بہت خوشی کی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. مگر جب ان کی کمیوں اور ان کی باتوں اور ان کے عقیدے پہ ڈسکشنز ہوتے تھے تو وہ دھیرے, جتنی تیزی میں پاس آئے اتنی تیزی میں دور چلے گئے, جتنی تیزی میں پاس آئے اتنی تیزی میں چلے گئے. یہاں تک کہ سال بھر میں رہا, اور سال بھر کے اندر میرے گھر میں الحمدللہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا, بٹ اللہ کا شکر, اللہ نے قرآن کا درس چالو کروا دیا, اور میں قرآن کے درس الحمدللہ دیتا تھا گھر میں. تو وہاں سے 1 سال کے اندر انہوں نے کہا کہ صاحب آپ چلے جائیے یہاں سے, آپ کے ہمارے مزاج نہیں مل رہے ہیں. میں نے کہا کچھ کارن نہیں, بس کوئی کارن نہیں, آپ چلے جائیے. تو الٹیمیٹلی بات یہ سمجھ میں آئی. اور ایک آفس میں بھی میں کام کرتا تھا, جس آفس میں تھا اس آفس میں بھی میرے آفس والوں نے کہہ دیا تھا, آئی واز اسسٹنٹ پروفیسر, اچھی خاصی سیلری سب کچھ الحمدللہ, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ کو یہاں سے نوکری چھوڑنی پڑے گی. میں نے کہا کارن تو کچھ بھی نہیں ہے اگر سچ میں جانو, بٹ اب اگر مان لو تم کارن جاننا چاہتے ہو تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے, اور اگر تم پرسنل جاننا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ ہم اپنی اس آرگنائزیشن کا ہیرا کھو رہے ہیں. تم اگر مجھ سے پوچھو گے تو میں بول رہا ہوں کہ اس تنظیم کا ہیرا کھو رہا ہوں, تو ہمارے ساتھ کام کر رہا ہوں. بٹ اگر کھل کے اگر تم کاغذ پہ لکھنا چاہتے ہو تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں. میں ٹھیک ہے سر, کوئی دقت نہیں ہے, مجھے آپ پہلے بتا دیں تو میں پہلے چھوڑ دیتا, کیونکہ آپ میرے خالق, مالک اور رازق نہیں ہیں, میرا رب ہے الحمدللہ. پھر دوسری جگہ جاب کی, جاب کی مسلم آرگنائزیشن میں جاب کی, جو کنسٹرکٹر تھے, جب ان کنسٹرکٹر تھے ان کے جاب کی, تو انہوں نے یہ کہہ کے 3 مہینے کے 1 مہینے کے اندر ہی نکال دیا کہ یار یہ انسان ڈائریکٹ آ کے تو یہ کہا کہ صاحب اب ہماری ابھی مالی حالت بڑی کمزور چل رہی ہے اور پیسہ اتنا آ نہیں رہا ہے, اس لیے ہم لوگوں کو چھانٹ رہے ہیں, اسٹاف کو کم کر رہے ہیں, اس لیے آپ کو بھی کم کر رہے ہیں. اچھی بات الحمدللہ. اور میں نے دعا کی کہ اللہ آپ کے لیے, اور کیونکہ آپ سے بہت ساری فیملی جڑی ہوئی ہیں, تو اللہ آپ کی مالی حالت کو ٹھیک کر دے. بعد میں سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ کمپیوٹر سے علم کو حاصل کرتے تھے اور گمراہیاں پھیل سکتی تھیں, اس لیے آپ کو جاب سے چھڑوایا جا رہا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکریہ, آج الحمدللہ میں اور میری اہلیہ دونوں مل کے ایک اسلامک ادارے, اسلامک اسکول کے مین ایڈمنسٹریشن, اور اسلامک ادارے جو دعوتی ادارہ اس کے مین ایڈمنسٹریشن میں ہیں الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مزید توفیق دی کہ میں اب ایسی آرگنائزیشن سے جڑوں جو خود اسلام کو کھڑا کرنے کی, اس کی تقویت پہنچانے کے لیے انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. ایک
خصوصی بات اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری بیوی کے ایمان لانے کے واقعے کو لے کر یہ مسئلہ ہے کہ جب میں ان کے ساتھ اسلام پیش کرتا تھا، میں وہ کوشش کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح کے معاملے کیے ہیں، کس طرح کے اس نے اخلاق پیش کیے ہیں، میں نے بس کوشش کی اس کو کرنے کی، اور الحمدللہ 2 سال کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہدایت دے دی الحمدللہ۔ ہم دونوں، اور اللہ کا شکر، وہ ایسی بیوی اللہ نے مجھے دی ہے کہ جب ہم بھوکے پیاسے رہے، جب ہم کسی کے ہاں باہر رہے، اور جب ہمارے پاس مالی حالت بھی کچھ بھی نہیں تھی، تب بھی الحمدللہ وہی کہتی تھی کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کچھ معاملے وہ مجھ سے بہت آگے دین کے معاملے میں پریکٹس کرنے کے۔ تو اللہ کا شکر اور احسان ہے۔ میں اپنی بات کو یہاں پہ تھوڑا سا ختم کرتے ہوئے یہ بات آپ سے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اپنی بہنوں کے لیے خاص طور سے، میرے بھائیوں، اگر آپ کو دین اسلام پہ چلنا ہے تو آپ کو شریعت اپنے لیے، خاص طور سے اپنے لیے اندر پسند کرنی ہوگی، اسے اترنا ہوگا۔ اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو توجہ دیں گے تو نہ آپ اکٹھے ہو پائیں گے، نہ کچھ کر پائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج بھی ضرورت ہے ان لوگوں کی جو اسلام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ لوگ جو مسلمان ہیں، سوچ لیں اللہ نے اس کلمے لا الہ الا اللہ میں مجھے کہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ سارے لوگوں مجھ سے اگر ناراض ہیں تو بھی مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اگر یہ ہم کر رہے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے، تو ہم مسلمان ہیں۔ اور بہنوں سے میں بات کہنا چاہتا ہوں خاص طور سے کہ واقعہ ہے ابن قیم کا، کہ جب اس سمے کسی نے پوچھا کہ آج جب اتنے اسلام پہ اتنی پریشانی آ رہی ہیں، سب کچھ آ رہی ہے، تو کیا آج ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو اسلام کو بچانے کا کام کر سکیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً آج بھی ایک قوم جلد سے جلد انشاءاللہ کھڑی ہو سکتی ہے، جلد سے جلد انشاءاللہ کھڑی ہو سکتی ہے جو اسلام کو تقویت پہنچا سکے۔ تو کسی نے قوم کھڑی ہو سکتی ہے؟ یہاں تو ہم پوری طرح سے دبائے جا رہے ہیں، اب قوم کھڑی ہو سکتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاں، اگر ہمارے یہاں شعور پیدا ہو جائے۔ ابھی ہم غافل ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، ہماری ذہنیت غلاموں کی ہو گئی، کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے نہیں پتا، ابھی ہم غافل ہیں۔ اگر شعور پیدا ہو جائے کہ ہمارا اصل مقصد زندگی کا کیا ہے، ہمیں کس لیے اللہ نے پیدا کیا، انصاف قائم کرنے کے لیے یہاں پیدا کیا ہمیں، اور انصاف قائم اسی شرط پہ ہوگا جب اپنی تم پسندیدہ چیزوں کو قربان کرو گے اللہ کی راہ میں، تو ہی ہوگا، ورنہ غافل قوم میں سے رہو گے۔ اور غافل قوم کو کہا ہے اللہ نے قرآن میں؟ یہود و نصارہ کا ولضالین، غیر المغضوب علیہم ولضالین۔ تو ابن قیم کہتے ہیں آج بھی اگر شعور رکھنے والی عورتیں اپنے بچوں کو جنیں گی تو ماؤں کی گود میں وہ قوم پیدا ہوگی جو اسلام کو غلبہ پیدا کر دے گی۔ چاہیے کہ ماؤں کی تربیت ہو، چاہیے کہ قرآن ان کے اندر اترے، چاہیے کہ جب بھی وہ بات کرے تو قرآن بچے کو سمجھائیں، تربیت کریں، تو وہ قوم پیدا ہوگی جو اسلام کے اندر غلبہ پیدا کرے گی۔ آج مائیں اور باپ کیا چاہتے ہیں؟ دنیاوی پڑھائی چاہتے ہیں، الحمدللہ۔ کیا چاہتے ہیں؟ بچہ میرا اچھی پڑھائی کرے، اچھی تربیت کرے، ساتھ میں اچھی مال ہو، اس کے پاس کی نوکری ہو، اچھی اس کی شہرت ہو۔ اگر داڑھی بھی چھوڑ دی تو کیا ہوا، برقع بھی چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ بس یہی وہ کیا ہوا ہے جو آپ کو غلامی کے تصور تک لے کے جاتی ہے۔ یہ ہمارا لیبل ہے، یہ ہمارا لیبل ہے جسے ہمیں رکھنا ہے۔ قرآن ہماری کتاب ہے جسے ہمیں اپنے اندر اتارنا ہے۔ یہ کتاب ہم جب دوسروں کو بتائیں گے تو کہیں گے ہاں یہ وہ کتاب تھی جو تعلیم کی کتاب ہے، جس پہ ہم فہم حاصل کر کے، تدبر کر کے دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ ان کی تعلیم اگر ہمارے اندر لے کے آئیں گے تو یہ قرآن ہمیشہ طاق میں رہے گی بھائی۔ اگر ان کی تعلیم ہم اپنے اندر لے کے آئیں گے اور اسی کو مین ذریعہ معاش اور ہر چیز بنائیں گے تو یہ کتاب طاق میں رکھی جائے گی، اور یہ قوم غلامی کی قوم ہو جائے گی، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے سمے تھی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سمے تھی۔ اور اس قوم کی خاصیت بھی سن لیجئے آپ، اس قوم کی یہ خاصیت رہے گی جب بھی ان سے کہا جائے گا اٹھو اور کھڑے ہو اسلام کے لیے، تو معلوم ہے کیا کہیں گے؟ اے موسیٰ تو اور تیرا رب کھڑا ہو جا، تو اور تیرا رب کھڑا ہو جا، جب آسانی ہو جائے گی تو ہم آگے کھڑے ہو جائیں گے، جب آسانی ہو جائے گی تب ہم آگے کھڑے ہو جائیں گے، ورنہ تو ہم سے مت کے تو اور تیرا رب کافی کرنے کے، ہم مسلمان ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔